تقویٰ کے بہت سارے معنی ہیں. تقویٰ کا مطلب ڈر بھی ہے، تقویٰ کا مطلب خشیت الہی، اللہ کے کا خوف رکھنا. تقویٰ کا مطلب اطاعت اور عبادت بھی ہے، تقویٰ کا مطلب اخلاص بھی ہے. تو مختلف معانی میں یہ استعمال ہوا ہے. امپورٹنس تقویٰ کی کیا ہے؟ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن عظیم میں کم و بیش 250 مرتبہ تقویٰ کے لفظ کا ذکر آیا ہے مختلف آیات کے اندر. تو اس سے آپ کو اس کی امپورٹنس کا بالکل صحیح اندازہ ہوتا ہوگا. جب سے تخلیق انسان ہوئی ہے تب سے ہی اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ ہی اس کی خواہشات کو بھی رکھ دیا. اب انسان اگر کائنات میں وجود میں آنے کے بعد ان خواہشات کی تکمیل کے لیے جائز اور ناجائز ذرائع استعمال کرتا ہے، تو ہم اگر یہاں پر ایک لائن قائم کر لیں اور ایک اصول بنا لیں، وہ یہ بنتا ہے کہ اپنی خواہشات کو شریعت یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے تابع کرنے کا نام تقویٰ ہے. بالکل صحیح. یہ ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہمارا بن جائے گا، اس کے اوپر ہم ساری گفتگو کریں گے. اب آ جاتے ہیں ہم کہ قرآن عظیم کے اندر جو معنی ہم نے لیے، ان معنی کے اعتبار سے قرآن میں اس کو کس طرح سے اس مخاطب کیا گیا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 3 طرح کے لوگوں کے ساتھ تقویٰ کا خطاب کیا. ایک عام پبلک کے ساتھ، یا ایھا الناس کے الفاظ کے ساتھ، اے لوگو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہاں مراد یہ تھی کہ لوگوں کے عام پبلک کے لیے، یا آپ کہہ لیں کہ غیر مسلموں کے لیے بالخصوص، کہ آپ اسلام کے راستے کو اختیار کریں اور رب سے ڈریں. بالکل ٹھیک. دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت نے مخاطب ہوئے. اتقوا اللہ، یہاں پر اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہوگا کہ آپ اپنی خواہشات کو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق طے کریں اور آگے چلیں. اور ایک مخاطب اللہ رب العزت کا جو انداز تخاطب رہا قرآن عظیم کے اندر، وہ انبیاء اکرام کے ساتھ تھا، یا ایھا النبی اتقوا اللہ. تو یہاں پر نبی کے ساتھ جب تقویٰ کا لفظ ہوتا ہے تو یہاں اس سے مراد اخلاص اور اس سے بھی اوپر اطاعت شاری اور یہ میننگ آتے ہیں. بالکل. تو اب اس میں ہم لے لیتے ہیں کہ ہر نبی نے کسی نہ کسی صورت میں تقویٰ کا ہمیں درس دیا ہے. یہ بھی اس کی امپورٹنس پہ آئے گا کہ تقویٰ ضروری کتنا ہے. اب اس کے الفاظ میں صرف ایک بار پڑھوں گا اور باقی میں انبیاء کے صرف نام لوں گا. ایک ہی آیت کو ہر نبی کے نام کے ساتھ ریپیٹ کیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون. حضرت ہود علیہ السلام نے، جو ان کے بھائی تھے، اپنے لوگوں سے، اپنے عوام سے، اپنے تابعین سے، اپنے فالوور سے کہا کہ کیا اللہ سے نہیں ڈرتے. اب یہی آیت آپ لے لیں تو اس میں صرف نام بدلا ہے. حضرت ثمود کے نام کے ساتھ، حضرت لوط کے نام کے ساتھ، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ، اور اسی طرح حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی. تو گویا کہ انبیاء کرام نے بھی ہر جگہ پر اپنی عوام کو تقویٰ کی تلقین کی، جو سابقہ امتیں تھیں ان کو. تو گویا کہ تقویٰ کی امپورٹنس صرف اسلام میں نہیں ہے، ہر نبی کے پاس ابتدا ہی سے یہ امپورٹنس چلی آ رہی ہے.